جناب علی امین خان وزیر اعلیٰ صاحب، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور میری مدد کرے، آمین۔ میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے پہ یہ اعتماد کیا، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد سے پورا اتروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہان کی تمام کے سامنے پھر شروع کرے، اور اس جہان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے پھر شروع کرے، آمین۔ میں ایک پارٹی کا 17 سال سے کارکن ہوں، اور اس پارٹی کا صدر بھی ہوں، لیکن آج میں ایک آزاد حیثیت سے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو فسادیت ہوئی، وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ میرا لیڈر عمران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں، جیلی پرچوں میں اور بے گناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی،
اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک پہچان دی۔ 28 سال اس نے جستجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، اور صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی، ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی۔ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا، ترسوں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ بنا لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے، جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا، اپنے حلقے کی عوام کا، کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا، ہمیں کامیاب کیا۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور تو چھوڑو، ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر، اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں، لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے۔ خدارا مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو، خدارا مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو، ہماری نسل کو، کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے، کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے، اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی۔ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں۔ ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو،
فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاست دان ہے، وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے، وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو، حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ، دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی، کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے، اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے، ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے، لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے. میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا، کاروبار تھا، الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی، مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا، کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت، بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے، اس ملک کو چلا سکتے، اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، اس ملک کو لوٹتے ہیں، ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے، قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے، ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ہمارے کاغذات جمع نہیں کرائے دیے گئے، ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر. وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں. میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو. اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں. ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی. ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا. شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا. ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں. 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا. میں اپنے گھر میں موجود تھا. میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر. آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کے آپ کو گرفتاری دیتا ہوں. جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے. لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ
के ऊपर जो गैर कानूनी FIR, विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत यागी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है, चाहे अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसलिए नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐद कर चुके हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इम्प्लीमेंट हो और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद सियासी जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। करप्शन एक ऐसा, और ये बात सब लोग जानते हैं, जो लोग हल्फ के ऊपर यहां पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाएं कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। हल्फ और हल्फ उठाएं कि हम कुरान पे हल्फ देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी हैं। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे भी पैसा मांगता है, आप खड़े हों, और मुझे उम्मीद है, यकीन है, अब तो एक ऐसे मराइल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। हमारा वर्कर, हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इसके खिलाफ। मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है, मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहाँ किसी को भी बुला लूँ, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या हैं, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, उसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे वो है दहशतगर्दी। अमन व अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है।
یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا، اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں، ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے، ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم نے اس بڑی مافیا سے بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کھایا ہے، کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے۔ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس کے اندر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے۔ مائننگ، معدنیات، شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے، لیکن ہمیں اس سے کچھ نہیں آ رہا۔ جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے، چاہے اس کی لیز ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، میں واضح پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، ایک پہاڑ کو بھی۔ اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں، ایسے ہی رہیں، ایسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو۔ تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ برکت ڈالے، لیکن گورنمنٹ کا 1% ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے، آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں۔ ان قریب آپ کو پتہ چلے گا، ہم جب کچھ پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا۔ سب تیار ہو جاؤ، یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے ان پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر اور لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے، ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر باقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی بھی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو، تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، یہ بھی میں نے پارلیمنٹ بہت ضروری ہے، خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنس دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن
ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف مدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا، اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم ماہ رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہ بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گے۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں، جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم ایل اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وسیع پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ وسیع پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے۔ عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں، ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں میڈیا پہ آپ کو جو کہنا ہے آپ پشتوچے بھائی لاکھ لے آ تھا وہ دگے وہاں سے بدا خبریں کا کہوں کہ بدا وہاں اکار وفات شیکم دا پارا دا جوڑ ہوئے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات میں تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یعنی بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے،
اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی میدان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیا تھا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔